کل ہماری گفتگو ہوئی تھی ٹاپک کے بارے میں کہ یہ ٹاپک کیوں چوز کیا گیا. ٹاپک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوا اور پھر تھوڑا سا میرا بھی انٹروڈکشن ہوا. آج ہم پڑھیں گے اس کورس کا پہلا لیسن، اور اس پہلے لیسن کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام میں حلال اور حرام کا تصور اور انسانی زندگی پر حلال و حرام کے اثرات. دو چیزیں ہیں، ایک اسلام میں حلال و حرام کا کنسپٹ کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے حلال کے بارے میں اور حرام کے بارے میں، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری زندگی پر حلال و حرام کے کیا اثرات پڑتے ہیں. کل یعنی گزشتہ کل جو بات آئی تھی اس میں ٹاپک کی تھوڑی وضاحت ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بات تھوڑی واضح ہوئی ہوگی کہ حلال و حرام کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم دینی احکام کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، تو پوری شریعت کا خلاصہ اگر ہم دو لفظوں میں، دو ورڈ میں جمع کرنا چاہیں تو میرے خیال سے یہی دو لفظ ہوں گے، حلال اور حرام. پوری شریعت میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے. عام طور پر جب حلال و حرام کی بات کرتے ہیں تو ذہن جاتا ہے ہمارا کھانے کی طرف، پینے کی طرف. یقیناً کھانے اور پینے میں حلال و حرام ہیں، لیکن اسی کے ساتھ حلال و حرام کا دائرہ جو سرکل ہے وہ کافی بڑا ہے. ہماری پوری زندگی اس میں آتی ہے، زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کی ہر فیلڈ اگر ہم غور کریں گے تو اس حلال و حرام کے دائرے میں آ جاتی ہے. یعنی ہم جس میدان کے بارے میں بھی بات کریں، جس ٹائپ کی بات کریں، تو وہاں ہمیں دو چیز کلیئر نظر آئے گی، کچھ چیزیں حلال ہوں گی اور کچھ چیزیں حرام ہوں گی. تو گویا دین کا خلاصہ حلال اور حرام ہے. قرآن میں بار بار حلال کا لفظ آیا ہے، یعنی حلال کی تاکید آئی ہے، حلال کو استعمال کرنے کا حکم آیا ہے اور حرام سے بچنے کا حکم آیا ہے. بہت ہی زیادہ حلال و حرام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں حلال و حرام کی بہت اہمیت ہے. میں چند باتیں ذکر کروں گا آج. تو اسی اہمیت کے پیش نظر، اسی اہمیت کی وجہ سے بار بار قرآن میں اس جانب متوجہ کیا گیا کہ کھاؤ تو حلال کھاؤ، پیو تو حلال پیو، حلال زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو. یہ بار بار کہا گیا. چند آیتوں کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 168، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہاں یا ایھا الناس کہا گیا. ناس سے مراد عام انسان، مسلمان کی قید نہیں ہے، ایمان والوں کی قید نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان اس دنیا میں ہے اس کے لیے آرڈر یہ ہے کہ کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ. کس طرح کھاؤ؟ حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اور آگے پھر اسی کی اپوزٹ، یعنی پہلے پوزیٹو ہے اور پھر نیگیٹو. پہلے کہا گیا کھاؤ، یعنی کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر روکا گیا کس چیز سے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یعنی حلال کھانا ہے، اور اگر حلال کو چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے حرام میں پڑیں گے، اور حرام میں پڑیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق چلے گا، نہ کہ شیطان کی پیروی کرے گا اور شیطان کی ہدایت کے مطابق چلے گا. اس آیت میں کہا گیا عام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مسئلہ نہیں حلال و حرام، بلکہ عام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے وہ یہ کہ انہیں حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، اور حلال کے اپوزٹ گندی چیزیں، خبائث، اس سے رکنا ہے.
دوسری آیت سورہ بقرہ 172 یعنی 172، اس میں مومنوں کو خطاب کیا گیا، مسلمانوں کو خطاب کیا گیا. ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. بڑی پیاری بات کہی اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، تو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اس زمین پر جو کچھ ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. زمین، غلہ، اناج، پیڑ پودے، یہ جو نباتات ہے، جمادات ہیں، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے، شہد ہے، مکھیاں ہیں، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو انہی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور اس کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو نمبر 1 کھانا ہے وہ پاکیزہ، حلال، طیب. نمبر 2 کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. اسی طرح ایک آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 88 یعنی 88، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور لذیذ چیز کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے. اسی طرح نبی کو حکم دیا گیا، نبی سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. یہ نبی کے لیے آرڈر ہے. کیا آرڈر ہے؟ کہ پاکیزہ چیز کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو. کیوں؟ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں. سورہ مومنون آیت نمبر 51. یہ 3-4 آیتیں ہم نے کوٹ کی ہیں. دراصل اس میں بتانا یہ ہے آپ کو کہ ان آیتوں میں اور اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ اس کا استعمال کیا ہے. ایک تو حلال کا استعمال کیا ہے اور دوسرا طیب کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی جو بھی چیزیں ہیں، آگے ہم بتائیں گے آپ کو کہ حلال و حرام کا تعلق صرف کھانے سے نہیں ہے، صرف پینے سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جو دوسرے کام ہیں اس میں بھی یہ 2 الگ الگ کیٹیگری ہے. ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. مثلا ملبوسات، کپڑے ہیں، زیب و زینت ہے، بیوٹیشن ہے، تفریح ہے، اسی طرح بزنس ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، آگے ہم بات کریں گے اس میں. تو جو آرڈر ہے وہ یہ کہ حلال. تو اب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اس لفظ کا استعمال کیا ہے. حلال کا استعمال کیا ہے، طیب کا استعمال کیا ہے، طیبات کا استعمال کیا ہے. تو جو آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ طیب کھاؤ، حلال کھاؤ. اور یہ تاکید اسی لیے آئی ہے کہ انسانی زندگی پر، ہماری اور آپ کی زندگی پر اس کے بڑے اثرات پڑیں گے. آئندہ میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. تو پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کریم کے اندر بار بار تاکید کی گئی ہے. عام انسانوں کو بھی تاکید کی گئی ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہ حلال کھائیں، طیب کھائیں، پاکیزہ کھائیں. اور ظاہر سی بات ہے حلال کے اپوزٹ میں حرام ہے، طیب کے اپوزٹ میں خبائث ہے. تو پاکیزہ کھاؤ یعنی جو پاکیزہ نہیں ہے، یعنی جو گندگی ہے، جو گندی چیزیں ہیں، جو خبائث ہیں، اس سے بچو. حلال میں کیا چیزیں شامل ہیں اور حرام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ واضح کریں گے. تو پہلی بات تو یہی تھی کہ حلال و حرام کی بڑی تاکید آئی ہے. دوسری بات، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ تو حلال چیزوں کو بہت واضح اور نمایاں کر دیا گیا ہے اور حرام چیزوں کو بھی واضح اور نمایاں کیا گیا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اب میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جہاں واضح حکم موجود ہے کہ حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کیسے سمجھے گا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام. تو یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا جہاں حکم دیا ہے وہیں پہ حلال اور حرام دونوں کو واضح کر دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر عام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں اور ان کے رب نے جو چیز
چیزیں حلال کی ہے اس کو استعمال کرے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکے۔ خود قرآن کریم کے اندر یہ بات بتائی گئی، سورہ انعام آیت نمبر 119 119 کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ ہاں کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان مجبور ہوتا ہے، تو مجبوری کی حالت الگ ہے، لیکن عام حالت میں ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ چیز واضح ہے، کلیئر ہے، اوپن ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں بڑی اچھی بات کہی گئی ہے، حضرت نعمان بن بشیر ان النعمان بن بشیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ آگے تفصیلی روایت ہے، میں آپ کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا کہ ان الحلال بین، کہ حلال واضح ہے اور نمایاں ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے اور نمایاں ہے، کلیئر ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی دو چیزیں کلیئر ہو گئی حلال اور حرام، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ، ہماری اردو میں بھی مشتبہ کا لفظ بولتے ہیں، یعنی جس میں شبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، یعنی جو کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ نہ حلال کی طرف ہے اور نہ حرام کی طرف ہے، بلکہ وہ چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے کہ ادھر ہے یا ادھر ہے، اسی کو مشتبہ کہا گیا۔ تو دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شبہے کی ہیں، جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ یہ میں روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر جو کوئی شبہے کی چیزوں سے بچ جائے، انہوں نے اپنے دین کو اور عزت کو بچا لیا، یعنی جو حلال کلیئر ہے اس سے بچنا ہے، اور جو حرام کلیئر ہے اس سے بچنا ہے، یہ تو ہے ہی، یعنی حلال کو استعمال کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں جس میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، اس سے بھی بچنا ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ من اتقى الشبہات، کہ مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، یعنی حلال سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچے۔ اسی کو کہا گیا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم پارٹیوں میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، تو کچھ چیزیں تو کلیئر ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہوگی، اور کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ حرام ہوگی، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو ہم مشکوک کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جو بچے گا وہ کیا ہوگا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو وہ پھر اپنے آپ کو بچا پائے گا اور اپنی عزت کو بچا پائے گا۔ اور اگر کوئی شبہے والی چیزوں میں پڑ گیا، ومن وقع فی الشبہات، اور اگر کوئی شبہے والی چیزوں میں پڑ گیا، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، اور بڑی پیاری مثال دے کر امت کو سمجھایا ہے۔ مثال کیا ہے؟ تو جو شبہے میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر جانور گھس جائے، تو سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ کہا گیا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، جس کو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اس کے بعد جو مشتبہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کریں، علماء سے پوچھیں، لوگوں سے معلوم کریں، اہل علم سے، کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مثلا آپ کہیں کھانے پہ ہیں، ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، اور جو کھانا آیا ہے، جو کھانے کا پروڈکٹ ہے، جو تیار شدہ کھانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے۔ مثلا آج کل ایک فریز گوشت چلتا ہے، یعنی گوشت کو جما دیا جاتا ہے اور پھر اس کو بیچا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ بڑے ہوٹلوں میں اسی طرح کا گوشت ملتا ہے، تازہ گوشت نہیں ملتا ہے، تو جو فریز کیا ہوا گوشت ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسری چیز
کہ اس کا جو پروسیس ہے، کن مرحلوں سے گزرا وہ گوشت، وہ طریقہ کیسا رہا، تو اس کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اہل علم سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ اس کی صورت کیا ہوگی، یہ حلال ہوگی حرام ہوگی۔ دوسری چیز جو مثال دی گئی ہے وہ مثال بہت اچھی ہے۔ چراگاہ سے آج کل کم لوگ واقف ہوں گے۔ جانوروں کو چرانے کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کا جو کنارے، اس کی جو حد ہوتی ہے، اگر اس کنارے میں کوئی جانور چرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کنارے سے وہ جانور باہر چلا جائے گا، کسی کے کھیت میں پہنچ جائے گا، کسی کے اس کو پودے کو کھا لے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جرم ہوگا، اور جس کے اناج کو یا جس کی کھیتی کو نقصان پہنچایا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو سرزنش کر سکتا ہے یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر حلال و حرام سے بچنے کے بعد شبہ والی چیزوں سے بچتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ چراگاہ کے اندر چرنا، اور اگر نہیں بچتے ہیں تو کنارے چرنا ہوا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم شبہ کی بنیاد پہ کبھی جس کو حلال سمجھ رہے ہیں اور وہ حرام ہو اور ہم اس کو استعمال کریں۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں کلیئر ہوئی۔ ایک، کچھ چیزیں وہ ہیں جو حلال ہیں۔ حلال کیسے معلوم؟ آگے تفصیل آئے گی۔ جس کو قرآن نے حلال کہا ہے، مثلا شہد قرآن نے حلال کہا ہے۔ زیادہ تر غلہ وہ ہے جس کو قرآن نے حلال کہا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو قرآن نے حرام کہا ہے، مثلا خنزیر کو قرآن نے حرام کہا ہے، شراب کو قرآن نے حرام کہا ہے، اسی طرح جھوٹ کو حرام کہا ہے، چغل خوری کو حرام کہا ہے، غیبت کو حرام کہا ہے۔ تو یہ کلیئر ہے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جس کا حلال ہونا یا حرام ہونا کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں علماء سے پوچھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہوگا، اور اصل تقوی یہی ہے۔ جو حرام سے بچتا ہے اور جو حلال کو اختیار کرتا ہے یہ تو کمپلسری ہے، لازمی ہے، لیکن اس کے آگے کا درجہ یہ ہے کہ آدمی شبہ والی چیزوں سے بھی بچے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به باس، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حرام سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن کے استعمال میں بظاہر کوئی حرج ہے۔ تو حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن حرام سے بچنے کے بعد بھی بہت سی چیزوں کو جو بظاہر حلال ہیں یا جس کو حلال سمجھ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، یہ ہے تقوی کا درجہ۔ اسی طرح حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ ما زالت التقوی بالمتقین حتی ترکوا کثیرا من الحلال مخافۃ الحرام، کہ متقین کا تقوی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ حرام کے ڈر سے بہت سی حلال چیزوں کو بھی ترک نہ کر دے۔ حلال و حرام قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ حلال چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آئندہ جب ہم فوڈ پہ بات کریں گے، کھانے پہ بات کریں گے، تو وہاں آپ کو بتائیں گے کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ اسی طرح خود رسول کی جو ذمہ داری ہے، رسول کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب کے ساتھ جس کام اور مشن کے لیے بھیجا ہے، رسول کے مشن میں ایک یہ بھی ہے کہ رسول حلال و حرام کی وضاحت کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 یعنی 157 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری لمبی آیت ہے، اخیر میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم بالمنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یعنی رسول کا کام کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاک چیزوں کو حلال کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کے بارے میں نبی بتائیں گے۔ یعنی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن میں کلیئر ہیں کہ یہ حلال ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے، نبی کے حکم سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی کو اس آیت میں کہا گیا کہ نبی بھی حلال اور حرام کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر مختلف آیات ہیں جہاں ہم پڑھیں گے کہ لوگ پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، قل احل لہم الطیبات، تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 5، الیوم احل لکم الطیبات۔ تو اور بھی جگہوں پہ یہ بات آئی ہے کہ صحابہ رسول سے پوچھتے ہیں۔ تو حلال اور حرام
जानने का पहला सोर्स कुरान करीम है। कुरान में जिन चीज़ों को हलाल किया गया वो हलाल है और जिन चीज़ों को हराम किया गया वो हराम। दूसरा सोर्स अहादीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद कुछ चीज़ों की वजाहत की है और ये अहादीस दरअसल कुरान की तफसीर है। कुरान में जो चीज़ इजमाल के साथ बयान हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को तफसील से बताया है। एक और चीज़ कि जब हम हलाल और हराम पे गौर करेंगे तो दो अलग अलग क्वालिटी होगी, दो अलग अलग चीज़ें होंगी, दोनों एक नहीं हो सकती, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खुद अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है सूरह माइदा आयत नंबर 100। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबक कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। आप कह दीजिए कि गंदी चीजें और साफ चीजें दोनों इक्वल नहीं हो सकती, दोनों बराबर नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। आगे बड़ी अच्छी बात कही गई, वलौ आजबक कसरतुल खबीस, हो सकता है कि बहुत सी नापाक चीजें आपको मुतासिर कर दे। आज की दुनिया में हम देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो हराम हैं, लेकिन बज़ाहिर वो अच्छी लगती हैं, वो लजीज लगती हैं। लेकिन अगर हम दिल से मुसलमान हैं, अगर हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, तो हम इसको नहीं देखेंगे कि वो चीज़ बज़ाहिर अच्छी लग रही है, बल्कि हम इसको देखेंगे कि इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है। अल्लाह ताला ने शराब के बारे में फरमाया कि शराब में कुछ फवायद भी हैं, तो क्या फवायद की बुनियाद पे उसको कबूल कर लिया जाएगा? नहीं, शराब को अल्लाह ने हराम किया है तो वो हराम है, गरचे उसमें कुछ दुनियावी फायदे भी नजर आए। तो यही बात यहाँ कही गई, वलो आजबक कसरतुल खबीस, अगरचे कुछ बुरी चीजें, नापाक चीजें आपको मुतासिर कर दे, तो इससे आप दोनों के फर्क को नहीं मिटाएंगे, बल्कि दोनों का फर्क वाज़ेह है। और आगे कहा गया, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो अल्लाह से डरो, ए अक्ल वालो अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ। तो हलाल और हराम दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों कभी बज़ाहिर बराबर नहीं हो सकती। बज़ाहिर हराम जितना खुशनुमा हो, बज़ाहिर हराम उसकी पैकिंग जितनी अच्छी हो, उस पर कवर जितना अच्छा लगा दिया जाए कि वो हराम है तो हराम है, उसके करीब नहीं जाना है। और हलाल है तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने हलाल अताहीफ इसलिए फरमाया है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। तो जो आयतें हमने पढ़ी हैं उसमें हलाल और हराम दोनों अल्फाज बहुत क्लियर इस्तेमाल हुए हैं। हलाल के लिए तय्यबात का भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो अब थोड़ा सा आते हैं कि हलाल का मतलब क्या है। लफ्ज हलाल का मतलब आप सब जानते हैं कि जायज़ और दुरुस्त। इसी तरह तय्यब का मतलब पाक, पाकीज़ा, उम्दा, लजीज, और तय्यब की जो जमा है ये तय्यबात है। तो कुरान करीम के अंदर ये दो लफ्ज कसरत से इस्तेमाल हुआ है, हलाल और तय्यब, यानी वो तमाम ग़िज़ाएं जो पाक हैं और लजीज हैं। पाक और लजीज कैसे तय करेंगे? नंबर एक तो कुरान से और हदीस से तय करेंगे, उलमा ने उसके बारे में लिखा है तो उससे तय करेंगे। दूसरा, एक अगर ठीक ठाक इंसान है जिसको हम कहते हैं कि उसकी फितरत मस्ख नहीं हुई है, वो सलीमुल फितरत इंसान है, तो वो अंदर से हलाल को पसंद करेगा और हराम से वो उसके अंदर नफरत होगी, उसके जहनों में कराहत होगी। अगर एक आम सच्चा इंसान है, सीधा साधा इंसान है, उसके पास बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो गंदगी को देखता है तो उससे दूर हटता है। क्यों? अल्लाह ताला ने उसकी तबीयत में ये बात रखी है कि इंसान गंदगी से बचेगा। गंदगी को अगर देखेगा तो उसके जहन में एक उलझन पैदा होगी, वो नॉर्मल नहीं रह सकता। तो जो पाक चीजें हैं, इंसानी तबीयत उसको पसंद करती है, इंसानों को वो अच्छा लगता है, और जो गंदी चीजें हैं इंसान उससे दूर रहता है। तो तय्यबात का मतलब है कि मोतदिल फितरत इंसान जिसको बेहतर समझे और पसंद करे। इसी तरह कुरान में लफ्ज हराम तो आया ही है, लेकिन हलाल के मुकाबले में ज्यादातर जो लफ्ज आया है वो है खबीस और खबाइस। खबीस और खबाइस का मतलब है गंदगी, गंदी चीजें। गंदी चीजें कभी कभी जाहिरी तौर पे गंदी होती हैं और कभी मानवी तौर पे गंदी होती है। जाहिरी तौर पे तो बड़ी अच्छी लगती है, खुशबूदार लगती है, टेस्टी लगती है, लेकिन मानवी तौर पे गंदगी है वो गंदी है, यानी मानवी तौर पे मतलब ये कि शरीयत में उसको मना किया गया है। तो गर्चे
بظاہر وہ چیز اچھی لگے، لیکن اگر شریعت میں منع کیا ہے تو یہ مانوی طور پہ یہ گندی ہے۔ اب ایک اور ٹاپک ہے جس پہ آج بات کرنی ہے تھوڑی سی، اور وہ بہت اہم ٹاپک ہے، وہ ہے انسانی زندگی پر حلال و حرام کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ شریعت میں جو اتنی اہمیت دی گئی ہے، یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اہمیت دو وجہ سے دی گئی ہے، ایک دینی اعتبار سے اور دوسرا آخرت کے اعتبار سے۔ دینی اثرات کیا ہوں گے اور دنیاوی اثرات کیا ہوں گے، ہم دونوں پہ تھوڑی سی بات کریں گے ابھی۔ اگر ہم حلال و حرام کے دینی اثرات کی بات کریں تو کل میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، آپ میں سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے وہ سنی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو سفر سے آیا، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، تھکا ہوا ہے، وہ رو رو کر دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس کا کھانا حلال، اس کا کپڑا حلال، یعنی وہ کھاتا ہے تو حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، یعنی جو کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، کپڑا پہنتا ہے تو حرام پہنتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کا جو واضح مطلب ہے وہ یہ کہ حلال کھانے سے دعا قبول ہوگی اور حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوگی، رد ہوگی۔ تو حرام جو لوگ کھاتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، دعا قبول نہیں ہوگی تو عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ تیسری چیز، ایک اور حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں سب قبول ہو۔ اور یہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو، اور ہم دعا اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس روایت میں بڑی اچھی بات کی گئی، جب حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ، آپ نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا پاک کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کھانا حلال ہے ہم مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں، یعنی ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، اور اگر ہمارا کھانا حلال نہیں ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جسم کا وہ حصہ جو حرام چیز سے تیار ہوا ہو۔ ہم جو حرام چیز کھاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اسی سے خون بنتا ہے، اور وہی خون ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے، اور پھر انسان کی افزائش ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان اس کے آگے کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ تو ہم جو کچھ کھاتے ہیں ہماری زندگی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اگر حرام غذا استعمال کیا ہے تو اس حرام غذا سے جو ہمارا گوشت بنا، جو ہڈی بنی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حرام کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ۔ اسی طرح جو عبادتیں ہیں یہ عبادتیں رد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کا تعلق دین سے ہے، یہ دینی نقصان ہے۔ اب آئیے دنیاوی طور پر، اس وقت جو سائنسی ترقی ہے، سائنس نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ انسان جو بھی کھاتا ہے اس کھانے کے اندر کچھ صفات ہوتے ہیں جو انسان پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ مثلا خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت کوئی کھاتا ہے تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ اس انسان کے اندر خنزیر کے صفات پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شریعت نے ان جانوروں کو حلال کیا ہے جو بظاہر سیدھے سادے ہوتے ہیں، مثلا بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی ہے، جو درندے ہیں، ہاتھی ہے بڑے مضبوط، لیکن وہ کیا ہیں؟ درندے ہیں۔ اس کے اندر دوسرے جانوروں کو شکار کرنے کی صفت ہے، اور جب وہ صفت اس میں ہے اور اس کا ہم گوشت کھائیں گے تو وہ صفت ہمارے اندر بھی منتقل ہوگی۔ تو اس طرح دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو اگر ہم حلال کھاتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ آئیں گے، یعنی ہمیں تندرستی ہوگی، ذہنی سکون ہوگا، بیماریوں سے بچیں گے۔ اور اگر حرام کھاتے ہیں تو اس سب کے اپوزٹ، یعنی بیماریاں پیدا ہوں گی، تندرستی نہیں رہے گی، بیماریاں آ جائیں گی، ذہنی سکون ختم ہو جائے گا، ڈپریشن آ جائے گا۔ اسی طرح حلال کھاتے ہیں تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اور اگر حرام کھاتے ہیں تو ہمارے اخلاق برے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ حرام کھانے سے انسان کا دل متاثر ہو جاتا ہے۔ دل بہت بڑی چیز ہے،
پیچھے کی روایت میں بات آئی تھی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، وہ صحیح ہو تو سب صحیح، تو وہی دل ہے. دل متاثر ہوتا ہے، دل تاریک ہوتا ہے حرام کھانے سے. اسی طرح دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دنیا کا حرص غالب آ جاتا ہے، پریشانیوں میں انسان گر جاتا ہے، اور جب حلال کھاتا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. ایک اور ٹاپک ہے جس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا، کہ کون سی چیز حلال ہوگی اور کون سی چیز حرام ہوگی. اس کو ڈیفائن کرنے کا، طے کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی بتائے گا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور پھر ان کے جو رسول ہیں، ان کے جو نمائندہ ہیں، وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال کیا ہے اور کس چیز کو حرام کیا ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں حلال چیز نہیں کھاؤں گا، تو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ قسم کو توڑے، اس نے گناہ کا عمل کیا. جو حلال چیز ہے وہ کھانے کے لیے ہے، اس کو ہم اپنے اوپر حرام قرار نہیں دے سکتے، یہ غلط ہوگا. تو بہرحال حلال و حرام طے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کون کون سی چیز حلال ہے؟ جن چیزوں میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے وہ حلال ہے، اور جن چیزوں میں انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے وہ حرام ہے. اسی طرح جن چیزوں میں کچھ فائدے ہیں لیکن زیادہ نقصان ہے وہ حرام ہے. اور پھر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں کم نقصان ہے اور زیادہ فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے. جو حرام چیزیں ہیں اگر شریعت نے اس کو حرام کیا ہے تو یہ کافی ہے وہ حرام ہونے کے لیے. ساتھ ہی اگر ہم غور کریں، اگر آپ پڑھیں، ریسرچ کریں، تو آپ کو اس کی علت، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بہت سے ریزن سے معلوم ہوں گے. قرآن کریم کے اندر کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. تو یہ ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا کہ بالکل فائدہ ہی فائدہ ہے تو حلال ہوگا، نقصان ہی نقصان تو حرام ہوگا، زیادہ فائدہ کم نقصان تو حلال ہوگا، زیادہ نقصان کم فائدہ تو وہ حرام ہوگا. آگے ہم اس سب کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال جو حرام چیزیں ہیں اگر اس کی علت تلاش کریں، شراب کے بارے میں ریزن جاننا چاہیں کہ انسانی دماغ کو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، آپ کو ڈھیروں چیزیں مل جائیں گی. اسی طرح اور جو بھی حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر معلوم کریں، پڑھیں، تو وہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ایک مسلمان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے. لیکن علمی طور پہ، ریسرچ لیول پہ، یا مزید اطمینان قلب کے لیے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہیں، تاکہ اعتماد اور زیادہ بڑھے. ایک اور چیز، اور آج کے سبق کے لیے آخری چیز، کہ حلال و حرام کے بارے میں جو تاکید آئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا، ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، حلال و حرام کے درمیان فرق بھول جائیں گے. اور آج یہ چیز ہم لوگ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. جو عام مسلمانوں کا مزاج ہے وہ یہ کہ ان کو اس سے مطلب نہیں کہ پیسے کیسے آ رہے ہیں، ان کو اس سے مطلب ہے کہ پیسے ملنے چاہیے. کسی بھی محلے میں کوئی اگر پیسہ لے کے کھڑا ہو جائے بانٹنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، لیکن شاید مسلمان زیادہ کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ انہیں یہ آرڈر ہے، انہیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پہلے معلوم کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم مسلمان کماتے ہیں تو اس کی فکر نہیں کرتے کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ جائز طریقے پہ آ رہا ہے یا ناجائز طریقے پہ آ رہا ہے، بلکہ یہ بات فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ سیلری تو یہ ہے اور اوپری انکم یہ ہے. میری بہت سی بہنیں ہیں، میں ان سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حلال و حرام کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں اور جو اس کے بارے میں سختی ہے، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر قدم پہ یہ دیکھیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اگر ہم خود جاب کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم کو جو پیسے مل رہے ہیں، جو ہم پیسے حاصل ارن کر رہے ہیں، وہ ارننگ ہماری کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے. اگر شوہر کما رہا ہے تو شوہر کی کمائی حلال ہے یا حرام نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے.
تو روایت میں کہا گیا کہ لیاتین علی الناس زمان، کہ یقیناً ایسا دن آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا، کیا لا یبال المرء بما اخذ امن حلال ام من حرام، یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، کہ جب لوگ یہ بھول جائیں گے کہ وہ حلال سے لے رہے ہیں یا حرام سے لے رہے ہیں، یعنی حلال اور حرام کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، جو فرق ہے، اس کو بھلا دیں گے۔ تو آج کا دور ہے، ہم سب جس دور میں جی رہے ہیں اس میں یہ چیز کثرت سے ہو رہی ہے، اور یہ چیز رسول اللہ کے مطابق قیامت کی نشانی ہے، آخری دور ہے۔ تو بہرحال آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال و حرام سے واقف ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال و حرام سے واقف ہو، اور خاص طور پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر کچھ کھا لینا، ہر طرح کی چیز کھا لینا، بغیر سوچے سمجھے کھا لینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا یہ ہے، مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کے بارے میں دیکھے بلکہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوچھیں۔ آپ بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں جائیے تو آپ گوشت مل رہا ہے تو آپ پوچھئے ان سے کہ یہ گوشت حلال ہے، ذبیحے کا ہے یا جھٹکے کا ہے۔ یہ آپ کو لیگل رائٹ بھی ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو ہمارا ملک ہے، وہ بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے پوچھنے کا کہ ہم پوچھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ بند ڈبے میں جو کھانا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہیں، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں، یہ پوچھنے کا حق ہے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم کہ شریعت ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہے، بلکہ شریعت یہ حق دیتی ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ٹھوک بجا کے سمجھ لیں کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے، حلال کمائی کا جا رہا ہے یا حرام کمائی کا جا رہا ہے۔ حلال کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ شراب ہے تو حرام ہے اور گیہوں چاول ہے، بریڈ ہے تو حلال ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس ذریعے سے وہ چیز آ رہی ہے، جس پیسے سے آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوگی۔ تو اگر سیلری حلال ہے تو اس سے جو حاصل کریں گے وہ اگر حلال چیز ہوگی تو حلال ہوگی، لیکن اگر سیلری ہی حرام ہے تو حرام پیسے سے شہد خرید لیں تو کیا شہد حلال ہو جائے گا؟ یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو سبق تھا یہ دراصل ایک تمہیدی سبق تھا۔ کل انشاءاللہ فوڈ پہ بات ہوگی، کھانے پہ بات ہوگی کہ کھانے میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ آج ایک جو اسلام کا فلسفہ ہے حلال و حرام کے بارے میں، اس پہ تھوڑی سی بات کی گئی، اور یہ سمجھنا ضروری تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں، تاکہ اس کے مطابق ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے۔ تو آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اب پھر ہم لوگ نیکسٹ یعنی کل نہیں پرسوں پھر ملیں گے، اور جو اگلا ٹاپک ہے کھانے سے متعلق حلال و حرام کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اب ٹائم آپ کے لیے ہے 5 منٹ کا۔ ماڈریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جو لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ کو ریز کریں، اور جو ہمارے ٹیکنیکل سپورٹر ہیں اس وقت وہ ان کے مائک کو میوٹ سے انمیوٹ کر دیں تاکہ وہ اپنی بات، اپنا سوال رکھ سکیں اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کیجئے۔ جی مائک کو آن کر دیجئے۔ ماڈریٹر سے گزارش ہے کہ مائک کو آن کر دیں۔ دیکھیے کسی وجہ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھ تک۔ مائک کو آن کر دیں، جو لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں ان کے مائک کو آن کر دیا جائے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی سوال بتائیے۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ریسٹورینٹ وغیرہ میں جو کھانا کھاتے ہیں جی جی تو اس تعلق سے وہاں پر ہم اگر ان سے پوچھیں اور وہ بتائیں کہ یہ حلال ہے جی تو کیا ہم ان پر بھروسہ کر کے کھائیں گے وہاں پہ؟ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی کل آئے گی، جب ہم فوڈ پہ بات کریں گے تو اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ جو اس طرح کے معاملات ہیں تو کچھ چیزوں میں بھروسہ کیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم ان سے ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے۔
تو ہم ان سے حلال سرٹیفکیٹ مانگ سکتے ہیں. جی اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ مائک آن کر دیجئے. مائک آن کر دیا جائے محمد سلیمان کا. دیکھیے آج جو لوگ بھی شریک ہیں کلاس میں، آپ سب لوگ اپنا نام میسج میں لکھ دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو کاؤنٹ کیا جا سکے کہ آج آپ لوگ پریزنٹ تھے، تو اس سے ہمیں بعد میں آسانی ہوگی. محمد سلیمان کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ مائک آن کر دیا جائے ان کا. جی آپ پوچھیے محمد سلیمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سیلری کے مطابق پوچھنا تھا کہ ایک سیلری کی جگہ پہ سرٹیفکیٹ نہیں تھی تو اس کو کچھ پیسے دے رہے تھے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے بول کے، تو ایسا دے سکتے؟ مطلب جو جاب کر رہے ہیں تو اس میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس کے بدلے پیسے دے رہے ہیں؟ جی. اچھا اچھا. دیکھیے جس چیز کے لیے جاب کر رہے ہیں، مطلب جس کام پہ کسی کو رکھا گیا ہے، اگر جی وہ کام ٹھیک سے آتا ہو اور اس کے اندر وہ کوالیفیکیشن ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو لیکن وہ کام آتا ہو، اگر سمجھ رہے ہیں میری بات. جی جی جیسے الیکٹریشین کو رکھا گیا اور سسٹم یہ ہے کہ الیکٹریشین نے جہاں ایجوکیشن حاصل کی ہے، ٹریننگ حاصل کی ہے، اس کی سرٹیفکیٹ داخل کرے. لیکن کوئی جی ایسا ہے جس کو کام تو آتا ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو اگر کام آتا ہے سلیقے سے تو ایسی صورت میں بغیر سرٹیفکیٹ کے بھی وہ جاب حاصل کر سکتا ہے، اس کی آمدنی حلال ہوگی. لیکن اس کے بدلے جو پیسہ دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کو کام آتا ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہم آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کریں گے. جی. جی اور کوئی؟ دیکھیے کچھ لوگ ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، ان کا مائک آن کر دیا جائے. پرویز اشفاق. جی جی پوچھیے، اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، ہم کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں، جی جی ہمیں وہاں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جو دعوت پکی ہوئی ہے، ان کا جو مال ہے، کمایا ہوا مال جس سے یہ دعوت تیار کی گئی ہے، وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اس بارے میں دیکھیے اس پہ ہم نیکسٹ ڈے بات کریں گے. یہ پورا ٹاپک آ رہا ہے کھانے کا، سے ہم شارٹ میں بتا دیں آپ کو کہ جس کے یہاں بھی جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی رشتہ دار ہوگا، جاننے والا ہوگا، تبھی آپ جا رہے ہیں. کسی اجنبی کی دعوت میں کوئی نہیں پہنچتا. تو جس کے آپ جا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے. تو ہاں، تو یہ بھی جانیے کہ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ کیا 100% غلط ہے یا زیادہ صحیح ہے، تھوڑا غلط ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اور اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا مسئلہ. یعنی اگر 100% اس کا سورس آف انکم غلط ہے تو ان کے جانے سے بچنا چاہیے. جی جی اکثر ایسی بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے باقی اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم کسی ایسے سمجھا نہیں آپ کی بات. ایسی ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ حضرت کہ جو لوگ نمازوں کے پابند نہیں ہیں ان کے اعمال قبول جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. اکثر ایسے لوگ بات کہتے ہیں. اب ہم جب کسی کے ہاں جاتے ہیں، اگر وہاں کے لوگ نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو پھر وہ کسی قسم کی دعوت تیار کریں تو اس بارے میں دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا گناہ ہوگا، بالکل. لیکن اگر وہ اس کا سورس آف انکم حلال ہے تو ہم اس کے یہاں کھا سکتے ہیں. جی جی دو الگ الگ چیزیں ہیں. نماز نہ پڑھنے کا گناہ الگ ہوگا ان کو، لیکن ہم جو کھائیں گے اس میں ہم گناہ گار نہیں ہوں گے اگر وہ حلال کھلا رہا ہے تو. جی جی ٹھیک ہے، شکریہ. جی اور کوئی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مائک آن کر دیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کو یہ جاننا تھا مفتی صاحب کے ابھی ریسٹورینٹس میں ہلو. جی جی میں سن رہا ہوں. ہاں نہیں ڈسٹربنس آ رہا ہے بیچ میں. تو ابھی ریسٹورینٹس میں حلال کا باقاعدہ بورڈ لگا کے رہتا ہے، تو ہم اندر جا کے پوچھنے سے بھی وہ بولتے ہیں حلال بول کے، ٹھیک ہے، بٹ دل میں ڈاؤٹ رہتا ہے. مطلب ابھی پیسے دینے سے کسی کو بھی سرٹیفکیٹ دیتے تھے، مطلب رشوت کھا کے سرٹیفکیٹ لے کے ادھر اسٹک کر دیتے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں، میری بات سنیے. دیکھیے جو حلال سرٹیفکیٹ اگر ہے ریئل میں اس کے پاس، ایک تو آپ کسی ریسٹورینٹ میں گئی ہیں اور آپ نان ویج کھانا چاہ رہی ہیں تو آپ ان سے ضرور پوچھئے کہ آپ کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. پہلے تو ان سے کہیے کہ آپ ہمیں دکھائیے. جو حلال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو یہ کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں
جو حلال سرٹیفکیٹ دیتے ہیں باضابطہ اس کے چارجز ہوتے ہیں, اور وہ جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کی ٹیم اس پورے پروسیس کو دیکھ کے پھر سرٹیفکیٹ دیتی ہے. سرٹیفکیٹ پیسے سے نہیں خریدا جاتا. سرٹیفکیٹ لینے کی فیس تو ضرور ہوتی ہے, لیکن جو ادارہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پورے پروسیس کو دیکھنا, اور اس کا آدمی ہوتا ہے وہاں پہ جو پورے کی نگرانی کرتا ہے. اور جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, جیسے 1 سال کے لیے, 6 مہینے کے لیے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. دوسرا, وہ سرٹیفکیٹ دیا کس نے ہے. یوں ہی لکھ لیا اس نے, ظاہر سی بات اس کا ویلو نہیں ہوگا. کوئی اگر خود گریجویشن کی ڈگری بنا لے تو کوئی ویلو نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو کلکتہ یونیورسٹی کی طرف سے ہے, حیدرآباد یونیورسٹی کی طرف سے ہے, مانو کی طرف سے ہے, اور اگر سائن مہر صحیح ہے, اس کا مطلب اس پہ یقین کرنا چاہیے. تو ایسا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک, شکریہ جی. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ مائک آن کر دیا جائے. جی, آپ لوگوں سے کہا تھا آپ لوگ ذرا سا نام لکھ دیجیے اپنا میسج میں, تاکہ آپ لوگ کاؤنٹ ہو جائے, آپ لوگ کے اٹینڈنس کاؤنٹ ہو جائے. تو اپنا نام لکھ دیجیے آپ لوگ. آپ مفتی صاحب, ہم کس میں, وہ واٹس ایپ میں لکھنا ہے کیا؟ نہیں, اسی میں ابھی جو آپ لوگ چیٹ کر رہے ہیں اس میں لکھیے. اچھا جی جی. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے. صاحب چیٹ نہیں کھل رہا ہے حضرت, آپ چیٹ اوپن رکھیں ہم تاکہ اپنا نام لکھ سکیں. ہاں, ہم چیٹ ڈسیبلڈ ہو کے ہے. اچھا جی, میں کہتا ہوں ہمارے ٹیکنیکل جو سپورٹر ہیں ذرا چیٹ کھول دیجیے. حاضری کرنی. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آج کی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ اور ایک سوال ہے, معذرت چاہتی ہوں. لائک آپ نے بولا جو پیسے سے نہیں خریدے جا سکتا وہ سرٹیفکیٹ بول کے, بٹ ادھر لائک بہت لوگوں سے سن کے ہوں کہ لائک یو نو سرٹیفکیٹ وہ لے کے وہ جس ایسا آپ وہ جو ڈیوریشن کا پیریڈ بتا رہے نا, 1 سال یا یو نو 6 منتھس کا سرٹیفکیٹ رہتا ہے بول کے. تو لائک ادھر واقعی بڑے بڑے سٹیز میں ایسے چل رہا ہے, مطلب یو نو رشوت دے کے سرٹیفکیٹ لے کے, بیکاز وہ خیر قوم کا ریسٹورینٹ ہے, ہم مسلمانوں کا ریسٹورینٹ نہیں ہے. مطلب ایسے KFC, بگ چکن ایسے بھی آتے ہیں نا, تو ویسے والا ریسٹورینٹ ہے. تو میرے کو پرٹیکولرلی معلوم کرنا تھا لیکن ایسے سب چلتا ہے کیا نہیں بول کے. دیکھیے, جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا, ایسے انسٹیٹیوشن بہت کم ہیں انڈیا میں اور باہر بھی, اور ان کے رولز بہت ٹائٹ ہوتے ہیں. جب تک وہ پورا پروسیس کو نہیں دیکھیں گے وہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں. ویسا کہ اچھا, تو وہ چارج ضرور لیتے ہیں, لیکن چارج اس ٹیم کا لیتے ہیں. جیسے ٹیم نے 4 دن ان کے یہاں پورا پروسیس دیکھا, وہ چارج لیتے ہیں. لیکن پیسے کے بدلے سرٹیفکیٹ لیں. اگر کوئی بھی بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اگر کوئی بڑا ہے تو وہ پیسے لے کے نہیں دے سکتا. جیسے کوئی بھی آدمی ہو, کوئی تو اس کی کوئی نشانی ہے کیا جو ریکگنیشن والی اچھی لائک آتھورائزڈ انسٹیٹیوٹ؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ سرٹیفکیٹ لیا کہاں سے ہے اس نے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں گے حلال سرٹیفکیشن, نہیں میں ڈائریکٹ جا کے دیکھی اس کے, وہ ریسٹورینٹ اس میں دیکھیے کہ اس کو کس ادارے نے دیا ہے, اس ادارے کو چیک کیجیے آپ. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ابھی چیٹ ڈسیبلڈ ہی بتا رہے ہیں, لائک ایڈمنسٹریشن صاحب لائک یو نو آن نہیں کر کے ہے, نام نہیں کر کے ہے. ہمارے ٹیکنیکل صاحب بھائی ذرا آن کر دیجیے. آپ لوگ پرسوں شریک تھے سب لوگ؟ جی سب شریک ہیں. چلیے ٹھیک. تو آج کی بات کلیئر ہوئی؟ کوئی ڈاؤٹ اور ہے؟ جو باتیں میں نے کہی وہ کلیئر ہو گئی ساری؟ کلیئر ہو گئی, بٹ کل کا لائک ڈے آفٹر ٹمارو کا انتظار ہے. لائک کھانے کے بارے میں آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں نا, تو اس کے اوپر بہت ایکسائٹمنٹ ہے سننے کے لیے. بیکاز میں نے سنا ہے جھینگا اور کھیکڑا وہ حرام میں آتا ہے بول کے, تھوڑا بات کریں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. دیکھیے, جو گزشتہ کل کا لیکچر تھا. وعلیکم السلام. عبداللطیف ندوی جی بتائیں. آپ کے پاس آپشن ہے حضرت اس کو آن کرنے کا؟ دیکھیے, جو ہمارا ٹیکنیکل دوسرے سے آپ دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو اس وقت, اس لیے میرے یہاں سے نہیں ہوگا یہ. کوئی بات نہیں, نیکسٹ ڈے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. جی, ٹیکنیکل سیٹنگ دوسرے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, میرے کمپیوٹر سے آپریٹ نہیں ہو رہا. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یعنی 5 دسمبر کو جو کلاس ہم نے دیا تھا,
اس کا ویڈیو کا لنک شیئر کیا تھا آپ لوگوں کو, تو آپ لوگوں نے ریوائز کیا, دیکھا, کچھ لوگوں نے دیکھا, کیا رہا, کسی نے نہیں دیکھا؟ دیکھیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کلاس کے بعد ہم نیکسٹ ڈے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں صفحہ آن لائن پہ, تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم ملے, اس کو دوبارہ سن لیجئے, تاکہ ایک ریویژن ہو جائے گا آپ لوگوں کا. اچھا ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس میں آج جیسے کلاس میں نہیں آ سکے, تو ان کو بھی آپ بتا دیجئے کہ بھئی گروپ پہ آ گیا ہے اس کا لنک, آپ وہاں جا کے ایک بار سن لیں کم از کم, تاکہ جو چیز اگر کوئی چھوٹ رہی ہے تو کلیئر ہو جائے, کوئی ڈاؤٹ ہے تو کلیئر ہو جائے, یا ایکسٹرا کوئی ڈاؤٹ ہے تو اگلے دن بتا سکیں آپ ہمیں. تو ٹھیک ہے, آج تھوڑی سی دیر سے ہم شروع کر سکے, ابھی ٹیکنیکل پرابلم تھا تھوڑا سا, تو اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹائم پہ ہم شروع کر سکیں, اور آپ لوگوں کو کچھ اچھی چیزیں ہم بتا سکیں, کچھ فائدہ پہنچا سکیں. تو بہت شکریہ, جزاکم اللہ. پھر ملاقات ہوگی کل نہیں پرسوں. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.